آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کے 5 ایسے اسلامی غداروں کا بتائیں گے جو محض مال و دولت کے لالچ میں اور ہوس کے اقتدار میں اندھے ہو کر لاکھوں مسلمان کے قتل کا موجب بنے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کے سبب تاریخ کی بڑی بڑی مسلمان سلطنتیں دنیا کے نقشے سے ایسے مٹ گئی جیسے کبھی وجود ہی نہ رکھتی ہوں۔ لیکن اپنی ملت سے غداری کرنے والے بعض افراد کو تخت تو دور تختہ بھی نصیب نہ ہوا۔ ان کے عبرتناک انجام رہتی دنیا تک یہ پیغام دیتا رہے گا کہ اپنی قوم سے دغا کرنے والوں کے ساتھ قدرت کس قدر بھیانک انتقام لیتی ہے۔ تو آئیے نظر ڈالتے ہیں ان ضمیر فروشوں کے کردار پر۔ خیربے سن 1250 عیسوی کے دوران مصر پر مملوکوں کی حکومت قائم ہوئی جو اگلے 250 سالوں میں دنیا کی عظیم عسکری قوت بن گئی۔ یہ مملوک ہی تھے جنہوں نے اینال جلوت کے مقام پر ہلاکو خان کے لشکر کو شکست سے دوچار کیا جو اس وقت کوئی مسلمان ریاست نہ کر پائی تھی۔ لیکن 1516 عیسوی میں ایک غدار شخص اس طاقتور سلطنت کے خاتمے کا باعث بنا۔ خیربے مصر میں مملوک سلطنت کا ایک نمائندہ تھا جسے مملوک سلطان قاسوا غوری نے حلب کا گورنر بنایا تھا۔ جب عثمانی سلطان سلیم اول نے مملوک سلطنت پر حملہ کیا تو مملوکوں اور عثمانیوں کے درمیان حلب میں ایک تاریخی جنگ لڑی گئی جس میں مملوکوں نے عثمانیوں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ لیکن عین جنگ میں مملوک حکمران خیربے نے غداری کرتے ہوئے مملوک آفیسر غزالی اور ہزاروں امیروں کو لے کر سلطان سلیم اول سے جا ملا، جس کے بعد مملوک فوج پسپا ہونا شروع ہو گئی اور اسی شکست کے دوران مملوک سلطان قاسوا غوری شہید ہو گئے۔ قاہرہ کی فتح کے بعد جب نائب سلطان تومن بے کو گرفتار کر کے سلطان سلیم کے سامنے لایا گیا تو سلطان سلیم نے مملوک سلطان سے نہایت عزت و احترام کا سلوک کیا۔ لیکن اس غدار خیربے نے سلطان سلیم کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ تومن بے بغاوت کے لیے فوج تیار کر رہا ہے، جس کے بعد 17 اپریل 1517 عیسوی کے دن مملوکوں کے آخری سلطان کو پھانسی دے دی گئی۔ محمد علی پاشا عثمانی سلطان کی طرف سے مصر کا والی تھا۔ 1805 عیسوی میں محمد علی پاشا قسطنطنیہ سے منظور شدہ عثمانی وائسرے کے طور پر مصر آئے۔ یہاں عثمانی سلطان سے بغاوت کرنے سے پہلے محمد علی پاشا نے مصر میں مملوکوں کا قتل کیا۔ 1 مارچ 1811 عیسوی میں محمد علی پاشا نے مملوکوں کے تمام قائدین کو محل میں مدعو کیا، مگر محمد علی پاشا کے حکم پر فوج نے ان تمام مملوکوں کو مقدم نامی پہاڑی سے نیچے گولیوں سے بھون کر رکھ دیا۔ پھر محمد علی پاشا نے اکتوبر 1827 عیسوی میں سلطان محمود ثانی کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اپنی فوج شام میں داخل کر دی اور مصری افواج فتوحات کرتے ہوئے ایکا تک جا پہنچی۔ یہاں 6 ماہ کے محاصرے کے بعد انہوں نے ایکا کو بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد مصری فوج اناتولیہ میں داخل ہو گئی، جہاں جنگی پونیا میں محمد علی پاشا کے بیٹے نے عثمانی فوج کو زبردست شکست دی۔ قریب تھا کہ محمد علی پاشا قسطنطنیہ پر حملہ کر کے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہی کر ڈالتا۔ اس موقع پر عثمانی سلطان نے روس سے فوجی مدد طلب کی، جس کے بعد اس فتنے کو ختم کیا گیا۔ ابن القمی بغداد میں خلافت عباسیہ کا ایک وزیر تھا۔ ابن القمی نہ صرف غدار تھا بلکہ اس غدار کی وجہ سے کئی لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے۔ جس زمانے میں القمی وزیر تھا اسی وقت عباسی تخت پر عباسی خلیفہ المعتصم باللہ تخت نشین تھا۔ خوارزمی سلطنت کی تباہی کے بعد ابن القمی نے عباسی خلیفہ کو فوج کی تعداد کم کرنے کے لیے کان بھرنا شروع کیے۔ اس نے بھی یہ کہا کہ منگول کبھی بھی مسلمانوں کے خلیفہ کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے اور ویسے بھی اتنی زیادہ فوج خزانے پر بوجھ ہے۔ جس کے بعد خلیفہ المعتصم باللہ نے اپنی آدھی سے زیادہ فوج کو ختم کر دیا۔ ادھر دوسری جانب اس نے ہلاکو خان سے خط و کتابت شروع کر دی اور اس نے ہلاکو خان کو یہ یقین دلایا کہ عباسی فوج خلیفہ کے حکم سے ختم کر دی گئی ہے، جو چنانچہ 1258 عیسوی میں ہلاکو خان آندھی کی طرح بغداد جا پہنچا۔
اس نے بغداد شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ کہتے ہیں کہ اس نے شہر میں 5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ ابن القمی جو اس تمام تر تباہی کا سبب بنا تھا، وہ اس خواہش میں تھا کہ ہلاکو خان اسے خلیفہ بغداد کا لقب دے گا، لیکن ہلاکو خان نے بغداد میں اپنا ہی ایک آدمی گورنر مقرر کیا۔ یہ دیکھ کر ابن القمی بہت پریشان ہوا، ہلاکو خان کے سامنے بہت رویا اور گڑ گڑایا۔ ہلاکو خان نے اسے دھتکار دیا اور کچھ دن تک اس سے ادنا غلاموں والے کام لیے جاتے رہے۔ بالآخر ہلاکو خان نے اپنے سالاروں سے مشورہ کر کے یہ فرمان جاری کیا کہ جو شخص اپنے ہم مذہبوں، اپنے آقا اور اپنے ہی ملک سے غداری کر سکتا ہے، وہ ہم سے کیا وفا کرے گا۔ چنانچہ ابن القمی کو انتہائی اذیت ناک موت سے دوچار کیا گیا۔ ابو عبداللہ یورپ کا خطہ اسپین، جسے کسی دور میں طارق بن زیاد نے مسلمانوں کے لیے فتح کیا تھا۔ سن 1479 تک یہاں بسنے والے مسلمان صرف غرناطہ کی ریاست تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ تب اہل غرناطہ کو ایک قابل اور نڈر حکمران میسر آیا، جس نے مسیحی قوتوں کو خراج دینے سے انکار کرتے ہوئے ان کے خلاف بڑی جنگ لڑی۔ تعداد و قوت میں کم ہونے کے باوجود غرناطہ کے حکمران ابو الحسن نے انہیں بدترین شکست سے دوچار کیا، لیکن یہ بھی میدان جنگ میں ہی تھا کہ اس کے بیٹے ابو عبداللہ نے اس سے غداری کرتے ہوئے تخت غرناطہ پر قبضہ کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مسیحی بادشاہ فریڈنر نے ایک مرتبہ پھر ابو الحسن کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ دوسری طرف اس کا بیٹا عبداللہ بھی فریڈنر کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے باپ کے مقابلے پر آ گیا۔ اپنے ہی بیٹے کی غداری اور بغاوت کو دیکھتے ہوئے ابو الحسن پر فالج کا حملہ ہو گیا۔ یوں غرناطہ کی ریاست ابو عبداللہ کے ہاتھوں میں آ گئی۔ ابو عبداللہ نے مسیحی طاقتوں سے اس ریاست کا سودا محض ایک چھوٹی سی جاگیر کے عوض کر دیا۔ اس لالچی اور خود غرض انسان کی وجہ سے ہزاروں مسلمان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور غرناطہ جیسا خوبصورت اور زرخیز علاقہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ شریف مکہ حسین بن علی۔ شریف مکہ کا منصب فاطمی حکمرانوں کے دور میں قائم کیا گیا تھا، جس کی بنیادی ذمہ داری مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں عازمین حج کا انتظام تھا۔ یہ پرعظمت عہدہ پورے 1 سال تک قائم رہا۔ البتہ سب سے آخری بننے والے شریف مکہ کو تاریخ امت اسلامیہ کے سب سے بڑے غدار کے طور پر یاد کرتی ہے، کیونکہ حسین بن علی، جسے سلطنت عثمانیہ کی طرف سے شریف مکہ کا عہدہ دیا گیا تھا، اس نے انگریزوں کے جاسوس لارنس آف عربیہ کا ساتھ دیتے ہوئے عرب قبائل میں قوم پرستی کے جذبات کو ہوا دی اور انہیں عثمانی فوج کے بغاوت کے خلاف استعمال کیا۔ جنگ عظیم اول میں سلطنت عثمانیہ کی شکست اور اس کے خاتمے کا سب سے بڑا سبب شریف مکہ حسین بن علی یہ شخص تھا، جس نے تمام مشرق وسطیٰ سے عثمانی سلطنت کا خاتمہ کر کے یہاں برطانوی اور فرانسیسی تسلط قائم کیا۔ شریف مکہ کے ان خدمات کے بدلے اسے مشرق وسطیٰ کے ایک بڑے حصے کا کٹ پتلی حکمران بنا دیا گیا، لیکن یہ اقتدار عارضی ثابت ہوا۔ سن 1924 میں یہ شخص ابن سعود سے شکست کھا کر حکومت سے دربردار ہو گیا۔ بعد ازاں حسین بن علی نے کئی سال قبرص سے جلا وطن ہو کر گزارے۔ اردن نامی ملک میں اقتدار آج بھی حسین بن علی کے پڑپوتے کے پاس ہے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔